بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ لاجواب کتاب حسام الحرمین کی حقانیت پر گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہابی دیوبندی فرقہ کے نام نہاد ٹھیکیدار زندیق خائن مکار مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی عیاری مکاری کذب بیانی پر گفتگو ہوگی۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے ایک عرصہ سے سنی علماء کو فون کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس سلسلہ میں کوڈو صاحب نے تقریباً کوئی 15 کے قریب آڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوڈو صاحب کا محاسبہ کیا، گرفت کی، اور اسے بتلایا کہ جناب مانا کہ آپ نے اپنے تئیں بڑی بڑی کتابیں پڑھا رکھی ہیں، فلاں فلاں فنون آپ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کی اوقات حیثیت یہ ہے کہ آپ ٹھیک طرح عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی جانب بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو جن سے عبارات کا ترجمہ کرواتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے، یہ جناب کی اوقات ہے۔ جب ہم نے کوڈو صاحب کو یہ اوقات یاد دلائی، علمی حیثیت جناب کی واضح کی، تو کوڈو صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری آڈیوز ہیں، ہم انہیں اپلوڈ کریں گے، ان آڈیوز کو کوڈو صاحب نے اپلوڈ کرنا موقوف کر دیا۔ سامعین و ناظرین، اس وجہ سے موقوف کیا کہ ہماری گرفت کرنے سے قبل وہ آڈیوز تھیں۔ کوڈو صاحب نے اس میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب حسام الحرمین میں ایک عبارت پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک لفظ جو کہ قد کاذبہ ہے، کوڈو صاحب اپنی جہالت کی بنا پر قد کاذبہ پڑھتے ہیں۔ ساجد خان صاحب کوڈو نے بڑے دو پیچ کھیلے اس میں کہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن کوڈو صاحب کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساجد خان صاحب کوڈو وہ ریکارڈنگ اب اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں جو نئی ہو، جو تازی ہو، جس میں گفتگو کرتے ہوئے، عبارت پڑھتے ہوئے کوڈو صاحب قد کاذبہ یہ پڑھتے ہیں۔ جس میں قد کاذبہ ہے، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو وہ ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں کرتے۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اپنی آڈیوز کی وجہ سے، کال ریکارڈنگ کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اٹھانے کے بعد ایک نیا حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج سے 3-4 سال قبل جو حوالہ جات دھوکہ دہی سے کام لے کر، عیاری مکاری کذب بیانی سے کام لے کر مولوی نجیب عمر دیوبندی صاحب دیوبندیوں کو بے وقوف بنایا کرتے تھے، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو وہی حوالہ جات پیش کر کے ایک بار پھر دیوبندیوں کو چونا لگانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے جو تقریباً 15 منٹ پر مشتمل ہے، جس کا عنوان یوں تھا: حسام الحرمین کے بطلان کا انکشاف۔ غالباً یہ عنوان ہے۔ اس کے اندر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے وہی پرانے حوالہ جات اپنی کذب بیانی دھوکہ دہی کی وجہ سے دیوبندی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، نئے لیبل کے ساتھ۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ آپ سماعت فرما لیں کہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی جو حسام الحرمین ہے، یہ ایک لاجواب کتاب ہے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور گستاخان رسول کا محاسبہ کیا، اور اس کتاب کے اندر حکم شرع آپ نے لگایا، اور محنت کے اندر پھر جس طرح انہوں نے جھوٹ لکھے، عیاری مکاری سے کام لیا، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔
دوسرے نمبر پہ کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے حسام الحرمین انگریز کے کہنے پہ لکھی کہ انگریز کی ایما پر انگریز کو خوش کرنے کے لیے انگریز کے خلاف جو علماء اہل حق اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند برسر پیکار تھے، اعلیٰ حضرت نے انگریز نوازی کے لیے اور انگریز کے پکے ٹکے ایجنٹ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے انہیں ہندوستان بھر میں بدنام کرنے کے لیے حسام الحرمین جیسی جھوٹی، گھرنٹو اور مردود کتاب لکھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین و ناظرین، جتنی انگریز نوازی 1857 سے لے کر آج تک دیوبندی فرقہ کر رہا ہے، اتنی شاید کسی نے نہیں کی۔ رشید گنگوئی صاحب کا کردار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قاسم ننوتوی صاحب کا کردار اٹھا کے دیکھ لیں۔ 1857 اگر 1857 سے پہلے رائے احمد بریلی صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسماعیل دہلوی صاحب کو، آپ سیرت سید احمد شہید اٹھا کے دیکھیں، یہ ان کی کتاب ہے، اور مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ اٹھا کے دیکھ لیں، غلام رسول مہر، اگرچہ غلام رسول مہر نے یہ تاریخ بدلنے کی کوشش کی، ان کتب کے اندر واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی یہ پکے انگریز کے ایجنٹ تھے۔ دارالعلوم دیوبند نمبر کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، اور فقیر نے متعدد ویڈیوز کے اندر بیان کی ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے جو تقویت الایمان نامی کتاب لکھی، یہ فتنہ فساد کا باعث بنی، اور ارواح ثلاثہ کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے بھی یہ منقول ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ اس میں سخت الفاظ بھی آ گئے ہیں، تشدد ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ لوگ آپس میں لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ خود تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو۔ دارالعلوم دیوبند نمبر کے اندر ابھی میں نے اشارہ کیا، واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ تقویت الایمان نامی کتاب، اور پھر ان کی اپنی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تقویت الایمان نامی کتاب کو انگریزوں نے چھپوا کر مفت تقسیم کیا۔ کیا انگریز اسلام کے کوئی اتنے خیر خواہ ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ اگر یہ توحید کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ توحید کی خدمت ہے، تو انگریز اتنے توحید کے علم بردار تھے کہ انہوں نے اس کتاب کو مفت میں تقسیم کیا؟ وہ بھی جانتے تھے کہ اس میں فتنہ اور فساد ہے، اور مسلمان آپس میں لڑیں گے، آپس میں دست و گریباں ہوں گے، اور آج تک پھر مسلمان ایک نہیں ہو سکے۔ یہ تو رائے احمد بریلی، اسماعیل دہلوی۔ اس کے بعد قاسم ننوتوی، رشید گنگوئی، یہ بھی تذکرۃ الرشید کے اندر اور سوانح قاسمی کے اندر مولوی مناظر احسن گیلانی اور مولوی عاشق علی میٹھی، تذکرۃ الرشید، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح انگریز کی نمک خواری کا حق ادا کیا، کہ یہ اپنی سرکار کے مخالف نہیں تھے۔ واضح طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، تبصرہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح 1857 کے بعد باری آتی ہے مولوی قاسم ننوتوی صاحب کے صاحبزادے حافظ احمد صاحب، ان کی انگریز نوازی جیسے مولوی عبید اللہ سندھی نے بیان کی ہے۔ میرے خیال میں کوڈو صاحب کو یہ پڑھ کر اگر شرم نام کی کوئی چیز ہے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اگر کوئی غیرت کا مادہ ہے تھوڑا سا اس کوڈو صاحب کے اندر، اسے مر جانا چاہیے، حافظ احمد۔ اس کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، شبیر عثمانی صاحب کی گواہی موجود ہے واضح طور پہ کہ انگریز سے 600 روپیہ ماہانہ لیا کرتے تھے، اور جو تبلیغی جماعت ہے ان کی، اس کے حوالہ سے بھی کوڈو صاحب کے شیخ الاسلام صاحب یہ انکشاف کرتے ہیں کہ حاجی رشید احمد خان صاحب کے ذریعہ سے ان کو روپیہ ملا کرتا تھا، پیسے ملا کرتے تھے۔ اور حاجی رشید احمد خان صاحب کون ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے جو اراکین شورا تھے ان میں یہ شامل تھے، اور دلی کی برادری یا مولوی اخلاق حسین قاسمی تصویری البم، وہاں تصویر لگا کے حاجی رشید احمد خان صاحب کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ رکن شورا دارالعلوم دیوبند۔ ان کی کوشش سے
تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور ان کے ذریعہ سے انہیں پیسہ ملا کرتا تھا آزادی کا جو جذبہ تھا اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ واضح حوالہ جات موجود ہیں۔ اسی طرح حبیب الرحمن عثمانی صاحب، عزیز الرحمن عثمانی صاحب، ان کو جو بڑے بڑے منصب ملے حیدرآباد دکن، یہ سب ان کی کتب کے اندر موجود ہے۔ اب اتنی واضح انگریز نوازی کے باوجود یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ یا سنی علماء پر الزام تراشی کریں، میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا کوئی بے شرم اور ڈیٹھ کوئی نہیں ہے۔ یار کم از کم اپنی ان کتابوں کا مطالعہ تو کر لیں۔ الحمدللہ فقیر کی اس پر متعدد ویڈیوز ہیں، آپ ہمارے اسی چینل پر سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ تو تھا انگریز نوازی کے حوالے سے کوڈو صاحب کو جو ان کا ریکارڈ ہے اس کی درستگی فقیر نے کروا دی ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ حسام الحرمین کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ حوالہ دیا سیف العطا کا اور پیر نصیر الدین گولروی صاحب کا۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب مرحوم، ان کے بارے میں بھی حوالہ جات موجود ہے، خاص کر سیف العطا کے اندر۔ اور پیر نصیر الدین گولروی صاحب برملا اس کا اظہار کرتے تھے کہ پیر صاحب نے کبھی بھی علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی، سوائے مرزائیوں کی انہوں نے کسی بھی مسلمان کی تکفیر کبھی بھی نہیں کی۔ یاد رکھیں سیف العطا کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ حوالہ کوڈو صاحب اور اس کے ٹبر کو، اس کے ٹولے کو تب فائدہ دیتا کہ جب اس میں یہ ہوتا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کی گستاخانہ عبارات کی توثیق فرمائی ہے، ان کی تائید کی ہے، جبکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ مجلس نفیس ہے میرے پاس، میں یہ باتیں ساری چونکہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے اشارہ کرتا جا رہا ہوں کوڈو صاحب کا ریکارڈ درست ہو جائے، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ مجلس نفیس کے اندر صفحہ نمبر 284 ہے، یہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب بریلوی نہیں تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بریلوی نہیں تھے۔ ایک بات پیر صاحب نے یہ کہی کہ بریلوی حضرات ہم پر زور ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بریلوی لکھیں اور کہلائیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے حضرت بریلوی نہیں تھے۔ اب کوڈو صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ کے دیوبندیوں کے مطابق بریلوی نہیں تھے، تو پھر ان کا نام لے کر یہ کہنا کہ یہ حسام الحرمین کو نہیں مانتے تھے، یہ جناب کی جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ جناب کا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ جب پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی صاحب کے حوالے سے آپ کے نفیس حسینی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، جب وہ بریلوی نہیں ہیں تو پھر آپ پیر نصیر الدین کا حوالہ کس منہ سے پیش کر کے ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو؟ یہ الزامی جواب۔ مجلس نفیس صفحہ نمبر 284۔ یہ دو باتیں ہو گئیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ تیسرے نمبر پہ ہم اگر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے جو خلفاء تھے ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو جب بتایا گیا کہ دیوبندیوں نے اپنی کتب کے اندر گستاخانہ عبارات لکھی ہیں تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ نے تکفیر فرما دی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، کتاب ہے درج العالی فی حیاتی شاہ جمالی، علامہ محمد ظریف فیضی، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ الحاج مولانا غلام حیدر صاحب بابڑا مرید سید السادات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی شاگرد مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی ثم بہاولپوری سے حرم مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے راقم کی ملاقات ہوئی۔ راقم نے ان سے پوچھا کہ حضرت غوث العظم سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اکابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں کیا خیال تھا؟ یہ اب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ سے سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 105، صفحہ نمبر 106۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اعلیٰ حضرت گولڑوی نے پوچھا کہ غلام محمد، لوگوں میں مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟
تو جواباً میں نے عرض کی حضور واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کے متعلق فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اور علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہ صحیح ہے اور واقعی یہ توہین امیز عبارتیں ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا پھر تو واقعی ایسی باتیں کفریہ ہیں اور فتاویٰ صحیح ہیں، صفحہ نمبر 105 106۔ یہاں پر اب واضح طور پہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ دیوبندی فرقہ کی جو گستاخانہ عبارات ہیں انہیں کفریہ سمجھتے تھے، آپ نے تکفیر فرما دی تھی۔ یہ تین باتیں دیوبندیوں کو یہ چیلنج ہے میرا کہ تب تم اپنی حمایت میں پیر صاحب رحمہ اللہ کا نام لے سکتے ہو یا حسام الحرمین کے خلاف، کہ حسام الحرمین کے حوالہ سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نہیں مانتا حسام الحرمین کو، اور دیوبندیوں کی یہ جو کفریہ گستاخانہ عبارات ہیں ان میں کفر نہیں ہے، یہ درست ہیں۔ کوئی اس طرح کا ایک حوالہ پیر صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ پیش کر دیں، یہ چیلنج ہے۔ کوڈو صاحب کہہ رہے تھے کہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، ہم یہ نہیں کہتے زہر کا پیالہ پی لیں گے، پیشاب کا پیالہ پی لیں گے، یہ چیلنج ہے کوڈو صاحب کو، کوئی ایک حوالہ اس طرح کا پیش کر دیں۔ دوسری شخصیت حضرت مولانا حشمت علی رضوی صاحب رحمہ اللہ، چنانچہ خود مظہر اعلیٰ حضرت حشمت علی رضوی نے اپنی زندگی میں 70 بادب سوالات نامی کتاب لکھ کر مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو اعلیٰ کے خلیفہ تھے اور رضاخانی مذہب میں صدر الافاضل کہلاتے، ان سمیت 5 لاکھ رضاخانیوں کے بارے میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے حسام الحرمین کو دریا برد کر دیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں تھا، 70 بادب سوالات جس کا نام لے رہے تھے۔ مولانا حشمت علی رضوی صاحب رحمہ اللہ نے مسلم لیگ اور کانگریس کے حوالہ سے سوالات آپ نے لکھے، اس کے اندر اس طرح کی باتیں اختلاف فرمایا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، محدث کچوچوی اور اس طرح کے جو حضرات تھے ان حوالہ سے، تو آپ نے یہ سوالات لکھ کے 70 بادب سوالات یہ شائع ہوئی، یہ 1952 میں 1952 میں یہ آتی ہے۔ اس کے بعد مولانا حشمت علی رضوی صاحب رحمہ اللہ کی صلح ان بزرگوں کے ساتھ ہو گئی تھی اور جو غلط فہمیاں تھیں ان حضرات کے درمیان، اشکالات تھے، وہ دور ہو گئے تھے۔ اور پھر بعد میں مولانا حشمت علی رضوی رحمہ اللہ مختلف بزرگان دین کے جو عرس ہوا کرتے تھے وہاں شرکت بھی فرماتے تھے، یہ صلح ہو گئی تھی تو یہ شرکت فرمایا کرتے تھے، وہ چاہے کچھوچا کے بزرگان دین ہوں یا دوسرے بزرگ حضرات، تمام کے ساتھ جتنے یہ معاملات تھے یہ ختم ہو گئے تھے۔ لہٰذا اب صلح کے بعد اشکالات جو غلط فہمیاں تھیں دور ہو جانے کے بعد وہ پرانی باتیں پیش کرنا یہ کوڈو صاحب کی مکاری ہے، خیانت ہے۔ اگر یہی معاملات ہیں تو پھر دیوبندیوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس حوالہ سے کتابیں ان کی بھری ہوئی ہیں۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، وقت ملا کبھی تو انشاءاللہ العزیز ہم پیش کریں گے کہ کس طرح عبید اللہ سندھی صاحب کے ساتھ مدرسہ دیوبند میں حال کیا گیا، ان کا حشر ہوا، شبیر عثمانی صاحب کے ساتھ کیا حشر کیا گیا، محمود حسن دیوبندی صاحب کے ساتھ کیا حشر کیا گیا، آپ کے جو چاند پوری صاحب تھے، کوڈو صاحب آپ جو ثانی بنے ہوئے ہیں ان کے، یہ چاند پوری صاحب یہ محمود حسن عبید اللہ سندھی صاحب کی مخبریاں انگریز کو کیا کرتے تھے، یہ سب آپ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کھول کے عوام کے سامنے ان کو رکھیں۔ کوڈو صاحب یہ پرانی باتیں بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، اب میں دیوبندیت کا ترجمان، ٹھیکیدار، چیمپئن ترم خاں بن گیا ہوں۔ بھئی خیر ترم خاں تو بنائے، الٹا ہم سے اپنے بزرگوں کی بوسیدہ ہڈیاں جو قبروں کے اندر پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں، انہیں تکلیف ہم سے پہنچواتے ہو۔ بھئی یہ ساری باتیں تمہارے اکابرین کی کتب کے اندر یہ کالے کارنامے موجود ہیں، یہی چاہتے ہو کہ ہم ان کو کھول کھول کے بیان کریں۔ تم لوگوں نے قاسم ننوتوی صاحب کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہمیں نہیں پتا، آپ کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے اگر کوئی کھوپڑی کے اندر کوئی عقل نام کی چیز ہے اس کا استعمال کریں کوڈو صاحب، نسوار رکھ کے یوں ویڈیو نہ بنایا کریں۔ یہ مولانا حشمت علی رضوی صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے
तीसरे नंबर पे मौलवी साजिद खान साहब कोडू मौलाना अब्दुल बारी लखनवी रहमहुल्लाह के हवाला से बात करते हैं कि ये मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमहुल्लाह से इख्तिलाफ रखते थे, बिल्कुल रखते थे इख्तिलाफ। इब्तिदा में गांधी के साथ उनके जो मामलात थे सियासत के हवाला से और मजहबी मामलात, ज़रूर इख्तिलाफ था। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा बरेलवी रहमहुल्लाह के हाथ पर जब इन्होंने तौबा की, अपने साबका तमाम मामलात जो अत्तारी अब्दारी के अंदर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने हफ़वात उनकी जमा की और उनके सामने रखी, उनसे तौबा कर ली। सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमहुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा बरेलवी रहमहुल्लाह के सामने, तो फिर तौबा के बाद ये मामलात, ये इख्तिलाफ जिक्र करना कोडू साहब की, ये अय्यारी मक्कारी धोखादही है। कोडू साहब खुद लिखते हैं मुनाजरा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबका मौक़िफ़, रुजू जिस मौक़िफ़ से किया गया हो वो पेश करना घू खाने के मुतरादिफ है। तो कोडू साहब ज़रा पहले ये काम करें, उसके बाद मौलाना अब्दुल बारी लखनवी रहमहुल्लाह का हवाला पेश करें। आप किस मुंह से मौलाना अब्दुल बारी लखनवी रहमहुल्लाह का नाम लेते हैं? तुम्हारे नज़दीक ये कब्र परस्त हैं, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल थे। खुद देवबंदियों ने जो किताब लिखी है मौलाना अब्दुल बारी लखनवी रहमहुल्लाह की सवाने पर, उसके अंदर वाज़े तौर पे मौजूद है कि मौलाना लखनवी रहमहुल्लाह ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक सुनकर अपने अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाया करते थे, मीलाद शरीफ किया करते थे, 11वीं शरीफ किया करते थे, बुजुर्गान दीन के उर्स मनाया करते थे, किया करते थे। जब आपके नज़दीक ये इतने बड़े बिदआती हैं तो किस मुंह से इनका नाम लेते हो? किस मुंह से इनकी सवाने पर कुतुब लिखते हो? किस मुंह से इनकी शान में अपनी कुतुब के अंदर मज़ामीन लिखते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना बड़ा बिदआती तुम्हारे नज़दीक और इतने अदब के साथ, इतने प्रोटोकॉल के साथ नाम लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? यही मौलाना अब्दुल बारी लखनवी रहमहुल्लाह थे कि जिनके हुक्म पर बहिश्ती ज़ेवर हिफ्जुल ईमान को जला दिया गया था। ये बातें भी कुतुब के अंदर मौजूद हैं। और थानवी साहब इतना तस्लीम करते हैं कि बहिश्ती ज़ेवर को जला दिया गया था। तो इन तमाम वाज़े सबूतों के बावजूद इतना हड धर्म बेशरम बन जाना कोडू साहब, ये आपकी शान के लायक है। ये मौलाना अब्दुल बारी लखनवी रहमहुल्लाह के हवाला से जो आपने धोखा दिया। मौलवी साजिद खान साहब कोडू इसके बाद एक नाम पेश करते हैं जनाब पीर करम शाह साहब अल अजहरी का। इसी तरह पीर करम शाह अजहरी, जिनके एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हुस्सामुल हरमैन के रद्द में और हुज्जतुल इस्लाम इमाम कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की दिफा में उन्होंने तहज़्जुरुन नास मेरी नज़र नाम से किताब लिखी कि जी ये हुस्सामुल हरमैन से इत्तिफाक नहीं करते। इन्होंने तहज़्जुरुन नास मेरी नज़र में ननोतवी साहब के हक में दिफा में किताब लिखी है। ये इनको काफिर नहीं समझते थे। अव्वल बात यह है कि पीर साहब अपनी इस किताब के अंदर ये लिखते हैं कि इनकी ये इबारात, इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने इन इबारात का रद्द किया और कुफर का फतवा लगाया। उलमाए देवबंद को चाहिए था कि वो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की इस तंबीह और जो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने रद्द किया है और इनकी तवज्जो दिलाई है, इन इबारात से तौबा करते और वो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के शुक्रगुजार होते। दूसरे नंबर पे एक हवाला पेश कर देता हूँ कोडू साहब की खिदमत में। कोडू साहब के कब्बे का मौलवी सरफराज खान सफदर गखड़वी साहब उम्दतुल अथास सफ़ा नंबर 9 है। ये पीर साहब के हवाले से लिखते हैं कि पीर करम शाह साहब हैं जो बावजूद बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने के जामिउल अज़हर के फ़ारिग भी हैं। इन पर जामिउल अज़हर के बाज़ बेदीन और आज़ाद ख्याल बल्कि मुलहिद किस्म के असातिज़ा आगे नाम लिखे से मुतासर होना कोई बईद बात नहीं, क्योंकि उस्ताद रूहानी बाप होता है। अच्छा, आगे फिर ये कहते हैं कि आले हक के नज़दीक इन हजरात के बेजान और बेवुकात फतवे मच्छर के पर की हैसियत भी नहीं रखते। सफ़ा नंबर 9 और 10। ये सरफराज खान सफदर गखड़वी साहब ये कहते हैं कि पीर साहब जामिउल अज़हर के फाजिल हैं, वहाँ पर
ملحد قسم کے اساتذہ، بے دین اساتذہ وہ پڑھاتے ہیں، اساتذہ یہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان سے متاثر ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو حضرات ہیں ان کے فتوے مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ آپ کا ابا یہ کہتا ہے کہ ان فتووں کی، ان کی عبارتوں کی، ان کے جملوں کی حیثیت مچھر کے پر جتنی نہیں ہے، آپ ان کا موقف، ان کی عبارتیں ہمارے کھاتے میں ڈال کے ہمارے خلاف پیش کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ دو باتیں پیر صاحب کے حوالے سے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کوڈو صاحب، آپ کا ایک اور ابا ہے خالد محمود دیوبندی، مطالعہ بریلویت، یہاں لکھتے ہیں پیر صاحب کے حوالہ سے، صفحہ نمبر 413 جلد 1 ہے کہ پیر صاحب نے رجوع کر لیا تھا۔ مقام افسوس نہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب اپنے اس موقف پر جم نہ سکے اور مریدوں کے جم گھٹے میں انہیں بھی بریلوی دھارے میں بہنا پڑا، اور امت مسلمہ کو تھوکے تکفیر کا صدمہ ہر چھوٹے بڑے بریلوی کے ہاتھوں سہنا پڑا۔ صفحہ نمبر 413 مطالعہ بریلویت۔ کوڈو صاحب، آپ کے ابے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے مطابق پیر صاحب نے جب رجوع کر لیا ہے ننوتوی صاحب کی حمایت سے تو یہ ان کا مرجوع موقف ہوا۔ تو اب مرجوع موقف آپ کے مطابق، کوڈو صاحب آپ کے اصول کے مطابق یہ گو کھانا ہے، تو آپ پہلے جائیں وہ کھائیں، ہمارے خلاف ان کے حوالے کیوں پیش کرتے ہیں؟ جب انہوں نے رجوع کر لیا ہے وہ مرجوع موقف ہے۔ آپ کا ابا یہ کہتا ہے، آپ اپنی بولی تو ایک کر لیں پہلے۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب کے حوالے سے اختصار کے ساتھ فقیر نے آپ کو جواب دیا۔ اس کے بعد مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں، حضرت مولانا مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمہ اللہ۔ اسی طرح اسکرین پر آپ کو منظور فیضی کا ایک فتویٰ نظر آ رہا ہوگا۔ اس فتوے کے اندر انہوں نے کھلے بندوں علماء دیوبند کی تکفیر سے انکار کیا ہے، انہیں سچا سچا مسلمان مانا ہے۔ یہ فتویٰ ہم جان بوجھ کر پیش کر رہے ہیں۔ اس فتوے کے سچے سچے ہونے کی وہی دلیل ہے جو حسام الحرمین میں امام ہند فقیہ العصر امام ربانی حضرت مولانا اشمت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ کی طرف منسوب جھوٹے فتوے کے سچے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ دیوبندی دھرم سے تعلق رکھنے والے رمضان نعمانی، انہوں نے ایک فتویٰ گھڑ کر مولانا مفتی منظور فیضی رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا اور کہا کہ جی یہ دیوبندی مولویوں کی تکفیر نہیں کرتے۔ اچھا، پھر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جان بوجھ کر پیش کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک اس فتوے کی وہی حیثیت ہے جو حسام الحرمین میں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے گنگوئی صاحب کے فتوے کا ذکر کیا۔ کوڈو صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ الزام لگا، دیوبندی رمضان نعمانی نے فتویٰ گھڑا، مولانا فیضی رحمہ اللہ پر تھوپ دیا، تو مولانا فیضی رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا تو مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ نے متعدد اخبار میں اعلان برات کیا، کائنات اخبار ہو گیا، پاکستان ہو گیا، دیگر اخبار کے اندر مولانا مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمہ اللہ نے اس فتویٰ سے اعلان برات کیا اور اپنا موقف واضح کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہی حیثیت ہے، کس منہ سے تم کہتے ہو؟ 1308 میں گنگوئی نے فتویٰ لکھا، 1308 کے اندر ہی مولانا نذیر رام پوری رحمہ اللہ رد کرتے ہیں، پھر ایک اور کتاب کے اندر رد کرتے ہیں، پھر ایک اور کتاب میں رد کرتے ہیں، اور 1318 کے اندر پھر مولانا مفتی عبید اللہ رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ فتویٰ بما رد کے شائع ہوتا ہے۔ 1320 میں امام اہل سنت رحمہ اللہ غالباً اس فتوے کا ذکر کرتے ہیں، اور 1324 حسام الحرمین میں اس فتوے کا ذکر کیا۔ بھئی 15 سال کا عرصہ بنتا ہے، گنگوئی صاحب حیات تھے 1323 میں، غالباً گنگوئی صاحب مرتے ہیں 1905 میں، یہ 15 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ گنگوئی صاحب بھنگ پی کر سوئے ہوئے تھے، انہیں پتہ بھی تھا علامہ رام پوری رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں، مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے کتب و رسائل رد والے خاص گنگوئی صاحب کے، وہ ان کے پاس پہنچا بھی کرتے تھے، انہیں سنا بھی کرتے تھے، ملاحظہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اعلان برات نہیں کیا۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہی حیثیت ہے؟ مولانا فیضی رحمہ اللہ نے تو متعدد اخباروں میں
تردیدی بیان شائع کروایا، اعلان برات کیا۔ کیا گنگوئی صاحب کا اعلان برات ہے آپ کے پاس؟ کوڈو صاحب، کیوں آپ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں؟ حیا نہیں آتی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ یہ مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہاں پر میں ایک اصول پیش کر دیتا ہوں، یہ ایمانی دستاویز ہے، شیعہ کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صفحہ نمبر اس کتاب کا 222 ہے، شیعوں کے حوالہ سے مولانا فیضی رحمہ اللہ نے تو تردید فرما دی تھی۔ شیعہ مؤلف نے مولانا فاروقی کے کسی الزام اور حوالہ کی تردید نہیں کی۔ صفحہ نمبر 222 الجواب، گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے شیعہ کے کفریہ 55 عقائد از صفحہ نمبر 52 تا 59 تاریخی دستاویز کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ان 55 عقائد کفر کی تردید کرتے کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں، ہماری طرف غلط منسوب ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں فقہ و حدیث کے مرویات میں سے نہیں، کتابیں ہی غلط ہیں، ہماری نہیں۔ کیا آپ کے پاس تردید نامہ ہے؟ کیا آپ کے پاس گنگوئی صاحب کی تردید ہے، اعلان برات ہے، رجوع نامہ ہے آپ کے پاس؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ جب نہ تردید ہے، نہ اعلان برات ہے، نہ رجوع نامہ ہے، پھر کس حیثیت سے، کس گندی بوتھی سے کہتے ہیں کہ اس فتوے کی وہی حیثیت ہے جو گنگوئی صاحب کے فتوے کی ہے؟ کیوں آپ دیوبندیوں کو بے وقوف بنانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ یہ مولانا منظور فیضی رحمہ اللہ کے حوالہ سے جو آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ دیکھیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو افعال ہیں، ان کے جو کام ہیں، وہ مفتی مشاہد شاہ صاحب اور دیگر علماء کے مطابق درست نہیں ہے۔ کوڈو صاحب، آپ تقی عثمانی صاحب کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں، ذرا آپ پہلے یہ سماعت فرما لیں۔ استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین، مفتی عالم، محقق مدقق، سیدی و سندی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہاں آپ انہیں شیخ الاسلام، سیدی، سندی، استاذی، فلاں فلاں کے القاب دے رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولوی خضر حیات بکروی صاحب تقی عثمانی صاحب کا رد کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے مفتی عبد الواحد لاہور والے وہ تقی عثمانی صاحب کا سود والے مسئلے پہ رد کرتے ہیں؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اچھا چلیں، ان کو آپ چھوڑیں ایک لمحہ کے لیے، ان کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ یہ میرے پاس ہے آپ کی دروس مناظرہ، صفحہ نمبر اس کا 98 ہے۔ یہاں پر کوڈو صاحب لکھتے ہیں، عقائد کا اختلاف مثلا علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، مختار کل، ندائے غیبانہ، خلف وعید، ان میں سے بعض عقائد کفری اور شرکی ہیں اور بعض کا منکر اہل سنت سے خارج ہے، یہ آپ کہتے ہیں۔ اب مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب علم غیب کے بھی قائل ہیں، حاضر و ناظر، نور و بشر، مختار کل، ندائے غیبانہ، یہ ان عقائد کے حامل ہیں، ان عقائد کے قائل ہیں۔ اب آپ کے نزدیک یہ عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ آپ کے اس اصول سے، آپ کی اس عبارت سے پتہ چلا کہ جب یہ عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، آپ کے مطابق مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب کافر اور مشرک ٹھہرے۔ جب آپ کے نزدیک، آپ کے اصول کے مطابق مفتی صاحب کافر مشرک ٹھہرتے ہیں، تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کس حیثیت سے اپنی مذہبی مجالس، محافل میں انہیں مدعو کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، کرسی صدارت پر بٹھاتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں؟ کیا کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی گندی بوتھی پر تقی عثمانی صاحب تماچا مارتے ہیں، بلکہ لتر مارتے ہیں؟ بھئی آپ کا اصول ہے حاضر و ناظر، ندائے غیبانہ، نور و بشر، علم غیب، آپ کہتے ہیں یہ کفریہ شرکیہ عقائد ہیں، آپ نے اور بھی مقامات پر لکھا ہے، تو تقی عثمانی صاحب کو یہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ تقی عثمانی صاحب دیوبندی دھرم پر خودکش حملے کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ گونگے بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے ہیں، آپ کے بڑے ہیں۔ آپ نے اگر زبان درازی کی تو کراچی میں آپ کی وہاں پر لتر پریڈ کر دی جائے گی، آپ کی لتریشن کر دی جائے گی۔ یہ باتیں ہمیں بھی پتہ ہیں، آپ کے اپنے اصول ہیں،
آپ کے اصولوں کے مطابق مفتی تقی عثمانی صاحب کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ذرا آپ پہلے ان کا جواب دیں. اپنے شیخ الاسلام صاحب کی چار پئی کے نیچے پہلے آپ ڈانگ پھیریں، پھر دوسروں پر بات کریں. دوسرے نمبر پہ ابھی تک مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب کی کوئی تحریر ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں حسام الحرمین سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں. تفہیم المسائل کے اندر موجود ہے مفتی صاحب کا موقف کہ یہ عبارات گستاخانہ ہیں، تفہیم المسائل کے اندر. اور تیسرے نمبر پہ میں ایک اصول پیش کر دیتا ہوں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا، کہ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امتی کا فتویٰ معتبر ہوتا ہے، عمل معتبر نہیں ہوتا. اب مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب نہ انہوں نے حسام الحرمین سے اظہار لا تعلقی کیا، وہ ان عبارات کو کفریہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے. ان کا باقی رہ گیا عمل، وہ اب قابل حجت نہیں ہے، آپ کے تھانوی صاحب کہتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ فلاں یہ کہتا ہے مفتی صاحب کے بارے میں، فلاں یہ کہتا ہے، یہ معاصرانہ باتیں ہیں. آپ اپنے دروس کے اندر لکھتے ہیں کہ معاصرانہ معاملات یہ قابل حجت نہیں ہوتے، یہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ غلطیاں ہیں، فہم کی غلط فہمیاں ہیں، یہ ہو جاتی ہیں. میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں بالکل اسی انداز پہ جیسے مفتی صاحب کے معاملات ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کے سرکاری میٹنگوں میں جاتے ہیں، اجلاسوں میں جاتے ہیں، مجالس کے اندر شرکت کرتے ہیں سرکاری طور پہ. یہ میرے پاس ایمانی دستاویز بجواب تحقیقی دستاویز مولوی مہر محمد صاحب گھمن صاحب کی بھی اس پر تقریر ہے، جو آپ کے عاشق ہیں. کوڈو صاحب آپ کے ممدوح ہیں، آپ کے استاذ ہیں جناب مولوی الیاس گھمن صاحب ٹھرکی اعظم، ان کی تقریر بھی اس کتاب پر ہے. صفحہ نمبر 225 ہے. محض کلمہ پڑھنے سے سنی شیعہ بھائی بھائی کہہ کر ہمارے بزرگ فتنہ ختم کراتے امن دلاتے ہیں. محض کلمہ پڑھنے سے سنی شیعہ بھائی بھائی کہہ کر ہمارے بزرگ فتنہ ختم کراتے امن دلاتے ہیں. تو یہ ان کے کمال اخلاص اور وطن دوستی کی دلیل ہے، ہم اسی کے قائل ہیں. آپ کے مولوی صاحب ہیں، شیعوں کے حوالہ سے ہمیں یہ کہتے ہو کہ یہ شیعہ نواز ہیں، فلاں ہیں، ڈمکاں ہیں. آپ کے اپنے مولوی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کے قائل ہیں، فتنہ ختم کراتے ہیں، امن کی کوشش میں یہ معاملات ہوتے ہیں. یہاں پر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے شیعہ وکیل اطہر علی اور مظفر علی شمسی کا جنازہ علماء دیوبند نے پڑھایا. ان کے جنازے تم پڑھاتے رہے ہو. بھئی یہ تمہاری کتب کے اندر حوالہ جات واضح طور پہ موجود ہیں، صفحہ نمبر 225 میں سکین لگوا دوں گا. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء کے حوالہ سے جو معاملات ہیں اختصار کے ساتھ فقیر نے گفتگو کر دی ہے. اب ذرا آج آخر میں جو کوڈو صاحب بکلاٹ کے عالم میں کہتے ہیں کہ 10 منٹ کا میرا چیلنج ہے، وہ اب بھی ہے ہمارے سامنے، مستند کوئی آ جائے. اگر کوڈو صاحب کی سابقہ ویڈیوز کو ہم دیکھیں تو کوڈو صاحب اس میں یہ بھڑکے مارتے تھے، یہ چیلنج کرتے تھے کہ کوئی آ جائے میرے سامنے، کوئی آ جائے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. 10 منٹ کا چیلنج ہے، ہمیں ثابت کر کے دکھائے. شرق ہو یا غرب ہو، پاکستان ہو، عرب ہو یا عجم ہو، کوئی مائی کا لال جو سمجھتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی حلالی اولاد ہوں، ثابت النسب ہوں، میں اعلیٰ حضرت پر جان فدا کرنے والا ہوں. کوئی مائی کا لال، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں مفتی اعظم کو بلا لو، فلاں مفتی اعظم کو بلا لو. جب مفتی نثار اعظمی صاحب نے رابطہ کیا تو کوڈو صاحب کو نظر آیا کہ اب میری دال گلنے والی نہیں ہے. تو اب کوڈو صاحب اس بات میں اپنی عافیت سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہ اب میں مستند کا اضافہ کر دوں. کوئی مائی کلال مستد رضا خانی ہو تو ہمارے سامنے آئے، اس کے مصنف کو ہمارے سامنے اپنے اصولوں پر مسلمان ثابت کرے، اور حسام الحرمین کے اوپر جو ہمارا 10 منٹی چیلنج ہے، جس سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تر قیامت آپ لوگ عاجز رہیں گے سامنے آنے کے لیے، زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن آنے کو تیار نہ ہوں گے. ہم پھر اس پر چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی رضا خانی ہو تو ہمارے سامنے مستند رضا خانی. کوڈو صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میری دال اب گلنے والی نہیں ہے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے سامنے مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب ہوں، انجینئر مرزا کی طرح. ایک وصف ان دونوں کے درمیان مشترک ہے
इंजीनियर मिर्जा साहब मिसबाई साहब को ढूंढता है, जो दरवेश सिफत उलमा हैं उन्हें वो ढूंढता है कि मेरे सामने आ जाए, टाइम क़यामत तक है। तो कोडू साहब ने भी यही तरीका अपनाया हुआ है। मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब आ जाए मेरे सामने, अभी आ जाओ, कल आ जाओ, कब आ रहे हो, फलाना आ जाए, उधर फोन करेंगे, उधर करेंगे। कल आ जा, कल आ जा, कल आ जा, कल आ जा, मतलब कुछ शराइत रात को आ जा, रात को आ जा, रात को आ जाएगा, रात को आ जा, रात को आ अभी आ जाएगा, जा, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, आ जाओ, अभी आ बुला जाओ, ले तुम, आ अभी जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दुकान और बंद कर कोई लो, आ काम जाओ, नहीं है इस वक्त। ये होता है आ जाओ। तरीका, यही नजीबुल्लाह उमर ने किया भाई, अच्छा। फला दिन मनाजरा है भाई, कोई इत्तेफाक होता है, कोई अच्छा, शराइत आप होती है। किस दिन आएंगे? चलो आपकी मर्जी पर, आप किस दिन आएंगे? जब इनको दिखाने के लिए, साबित करने के लिए फतवा वकूए किज़्ब, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने क्या लिखा है, जब हमने, हमारे साथियों ने राब्ता किया तो कोडू साहब की दुम पर पाँव आ गया, और कोडू साहब जब इधर उधर ना भाग सके तो ये कह दिया कि कोई मुस्तनद मेरे सामने आ जाए। तो ये आपकी औकात है। लिहाजा कोडू साहब, आप देवबंदी अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप होश से काम लें। अगर खोपड़ी के अंदर अकल है, अल्लाह पाक ने आपको अकल दी है तो उसका इस्तेमाल करें। आप भंग पी कर या निस्वार रख के वीडियो ना बनाया करें, आप देवबंदियों को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये सारी बातें, ये सारे मामलात किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। हमारा कोई शौक नहीं है आपके खिलाफ बात करने का। आप जब इस तरह की हरकत करते हैं तो मजबूरन हम आपके अकाबिरीन के ये कारनामे, ये धंधे अवाम के सामने रखते हैं।